نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج 19 ذی الحج ہے اور کل کا دن جو 18 ذی الحج گزرا ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اور اسی طرح پھر کم و بیش کوئی 12-13 دنوں کے وقفے کے ساتھ یکم محرم الحرام وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آ رہا، اور پھر 10 محرم الحرام یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن کثیر تعداد میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی، اور پھر بالخصوص میرے آقا کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ نے بھی، اور خصوصاً بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا جام نوش کیا۔ تو گویا یہ مسلسل جو آگے 3 ہفتے آ رہے ہیں، 3 سے 4 ہفتے، جن میں بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام ان کے تذکروں پر مشتمل یہ دن آ رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ فتح جو کہ قرآن پاک کا 48واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، پھر اپنے محبوب کے صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا، اور اپنے محبوب کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا بھی ذکر کیا۔ مگر عجیب اتفاق ہے اور اس پر حیرت اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت، یہ جو کچھ بھی بنے یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بنے۔ مگر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ امت 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے صرف صحابہ کرام ہی کے ذکر کو اپنا کل ایمان اور دین سمجھ رکھا، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جنہوں نے صرف اہل بیت ہی کے ذکر کو اپنا دین اور ایمان بنایا۔ صحابہ کرام کی عظمت کا بیان کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، ان سے بڑھ کر عظیم ہستیاں اور کون ہوں گی۔ ہمارے لیے تو وہ ذرے جو آقا کے نالین کو چھو گئے وہ بھی ہمارے لیے عظیم ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے نوازا، اور پھر اپنی توجہات سے ان کو بلند مقامات پر فائز کیا، ان کو سفر میں، حضر میں، حتیٰ کہ قبر میں بھی اپنا صحبت سے نواز کر ان کے مقام و مرتبے کو واضح کر دیا۔ اور وہ ہستیاں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر جنت کی بشارت دی، اگر وہ لوگ عظیم نہیں ہوں گے تو اور کون عظیم ہوں؟ اور پھر اہل بیت کے نفوس قدسیہ کہ جن سے اگر تعلق کٹ جائے تو کسی کا ایمان کے ساتھ ہی تعلق باقی نہیں رہتا، جن کی محبت کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا، جن کے بغض کو میرے آقا نے اپنا بغض قرار دیا، تو
تو ان سے تعلق کاٹ کر کوئی اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتا ہے؟ مگر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بدقسمتی سے امت میں دو طبقات ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے ایسی تفریق پیدا کر دی کہ محسوس یوں ہوتا ہے، اور آج کی نوجوان نسل کو پیغام جیسے یہ منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید صحابہ کرام کوئی اہل بیت کے دشمن تھے یا اہل بیت صحابہ کرام کے دشمن تھے، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس بات کا دور دور تک بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ان کی آپس میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی عناد نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو باہمی محبت اور مودت کے پیکر تھے۔ اور جب تک دونوں گھرانوں کے ساتھ کوئی شخص صحیح معنوں میں اپنا رشتہ غلامی قائم نہیں کرتا، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تاہم جو کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کیے ہیں، باری تعالیٰ نے اسی بات کی طرف متوجہ بھی کیا، اور یہی پیغام ان کلمات کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچایا ہے۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور ان کے رسول ہونے کا اعلان کیا، ان کی اس بلندی رفعت کا اعلان کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام ہستی نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بلند پایا ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے خود اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور ساتھ پھر آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ جو پھر ان کی مائیت میں آ گئے، جو ان کی سنگت میں آ گئے، خواہ کسی کو وہ مائیت صحبت کی وجہ سے مل گئی یا کسی کو وہ مائیت گھر کی وجہ سے مل گئی، اور اس کو جنرلائز کریں تو خواہ کسی کو وہ مائیت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مل گئی اور قیامت تک ملتی رہے گی، تو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو بھی تو آقا کی ایک درجے کی مائیت نصیب ہو جاتی ہے۔ مگر بالخصوص جس مائیت خاصہ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا ذکر ہے۔ فرمایا پھر وہ خوش نصیب کہ جن کو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت نصیب ہو گئی، ان کی پھر آگے باری تعالیٰ نے بات کی اور ان کی پہچان بتائی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہوتے ہیں، دین کی ان کے اندر بڑی غیرت اور حمیت پائی جاتی ہے۔ دین کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن انہیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ تراہم رکعان سجدا، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور فرمایا کہ ان کے سجدوں کا اثر ان کے چہروں سے نظر آتا ہے۔ الی آخر الآیات، آگے پھر طویل آیت کریمہ مزید بھی آگے چل رہی ہے، مگر ہم اپنا مضمون یہاں پر روک رہے ہیں کہ اس حصے پر اگر غور کیا جائے تو اس حصے کے اندر باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا، اپنے محبوب کے صحابہ کرام کا ذکر بھی فرمایا، اور اپنے محبوب کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا ذکر بھی فرمایا۔ اور پہلے یہ جو ذکر کیا محمد الرسول اللہ، اللہ نے اپنے رسول کا ذکر پہلے کیا اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر بعد میں کیا، اور ان کے ذکر کو پہلا عنوان یہ دیا کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کے نفوس قدسیہ، یہ کون ہیں؟ والذین معہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کی مائیت مل گئی، جن کو میرے مصطفیٰ کی سنگت مل گئی، جن کو میرے مصطفیٰ کی صحبت میسر آ گئی، جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ قرآنی الفاظ کی شکل میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت، کوئی کچھ نہ بن سکا، جو کچھ بنا وہ نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بنا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت علیہم السلام، جب بھی ان کو دیکھیں تو کملی والے آقا کی نسبت کی وجہ سے دیکھیں،
جب وہ اصل مرکز و محور ہمارے پیش نظر رہے گا تو انسان کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے لیے تو میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ آقا کے نالین مبارک وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، تو جن کا ذکر ان خوبصورت کلمات میں قرآن کے الفاظ کی شکل میں خدا کر رہا ہو تو ذرا چشم تصور میں لائیں، پھر ان کی عظمت کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر وہ بلند پایا ہستیاں، ان کے تو کیا کہنے، جن کی شان یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے، اگر ہم دیکھیں نا اس کائنات انسانی کے اندر، تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہدایت لینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو باری تعالیٰ وہ شان، وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ جن راہوں سے گزر جاتے ہیں اور جن راہوں پر ان کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں، ان کے قدموں کے نشانوں والی جگہ کو بھی خدا خود صراط مستقیم اور ہدایت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس شان کے حامل بھی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ ایک سکھایا، فرمایا یوں دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ کون سی صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا ان لوگوں کی راہ جن پر مولا تو نے انعام کیا ہے۔ تو گویا کچھ ایسے بھی بندے اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کی راہ کو قرآن خود صراط مستقیم کہہ رہا ہے، جن راستوں پر ان کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں، باری تعالیٰ ان کے قدموں کے نشانوں والی جگہ کو بھی خود صراط مستقیم اور ہدایت کی راہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ خلفائے راشدین اور پھر اہل بیت کے نفوس قدسیہ علیہ السلام، یہ تو وہ بلند پایا ہستیاں ہیں کہ اس بات میں رتی برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے قدموں کے نشانوں والی جگہ کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کی راہیں بنا رکھا ہے۔ سورہ توبہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ سبقت لے جانے والے، اولیت کی شان کے حامل، وہ جو سب سے آگے بڑھ گئے، ایمان لانے میں سبقت لے گئے، کملی والے آقا کی دین پر قربان، سب کچھ تن من دن قربان کرنے میں سبقت لے گئے، وہ جو ہجرت میں سبقت لے گئے، کملی والے آقا کی صحبت حاصل کرنے میں سبقت لے گئے، فرمایا وہ ان کی بات کی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ سبقت کے حامل، وہ اولیت کی شان کے حامل، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے، ان کی بات کی، فرمایا ان کے تو کیا کہنے، ساتھ آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا پھر وہ جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی اتباع کرنے کا حق ادا کیا۔ یہ قرآن کے کلمات کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ پہلے تو فرمایا نا السابقون الاولون، وہ جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، یقیناً ان سے مراد اور کون ہو سکتا ہے؟ ان سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے مراد مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے مراد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسنین کریمین علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آقا کے دین کے لیے قربانیاں دینے میں، ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں، تن من دن لٹا دینے میں سبقت لے گئے۔ باری تعالیٰ نے پہلے ان ہستیوں کا ذکر کیا اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور فرمایا پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جنہوں نے رسول کی اتباع کی، جنہوں نے قرآن کی اتباع کی، نہیں، فرمایا وہ جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، اولیت کی شان کے حامل ٹھہرے، وہ جو پھر ان کی اتباع کرنے والے بن گئے، ان کے نقش قدم پر چل پڑے، جنہوں نے ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا، بے احسان، حالت احسان میں، جس کا مطلب کہ اس طرح اتباع ان کی جیسے اتباع کرنے کا حق تھا۔
جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم کو اپنا لیا، ان کی راہ پر چل پڑے، ان کے قدموں کے نشانوں والی راہوں کو اپنا لیا، ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں، جن ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے، تو جن ہستیوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے یہ شان ملتی ہو، تو چشم تصور میں لائیں ان ہستیوں کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اللہ نے ان کو کیا شان عطا کر رکھی ہوگی۔ تو اللہ نے ان کے قدموں کے نشانوں والی جگہ کو بھی خود صراط مستقیم قرار دے رکھا ہے۔ تو لہٰذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی رضا کا حامل بننے کا ایک گر بتایا ہے، راستہ بتایا ہے کہ اگر میری رضا چاہتے ہو تو پھر ابو بکر و عمر عثمان و علی کی راہ پر چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرت طیبہ کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور پھر آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ جن کو میرے مصطفیٰ کی مائیت مل گئی، سنگت مل گئی، صحبت مل گئی، ان کی پہلی خوبی بیان کی، فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہوتے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، تراہم رکعاً سجدا، ہے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ ہر وقت اللہ کے فضل کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے سجدوں کا اثر ان کے چہروں سے نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ جنرل بات ہو گئی کہ آقا کی صحبت میں جو بھی آ گئے، فرمایا ان کی یہ شانیں ہیں، وہ کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں، اور پھر عبادت گزار ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہنے والے، اور ان کی ان سجدہ ریزیوں کا اثر دیکھنا ہو تو وہ ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے نظر آتا ہے، ان کے سجدوں کا نور ان کی پیشانیوں سے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر بالخصوص مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ ہاں جنرل تو یہ ذکر، اس میں صحابہ کرام بھی آ گئے، آقا کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ بھی آ گئے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بھی ایک اخلاق کا کرائٹیریا دیا جا رہا ہے، کردار کا کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ جو میرے آقا کے دین میں شامل ہو جائیں، کلمہ پڑھ کے آقا کی مائیت میں آ جائیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کے کردار کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ مگر مفسرین نے لکھا کہ اگر اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں تو باری تعالیٰ نے یہ جو پہلے نمبر پر فرمایا والذین معہ، وہ جو میرے مصطفیٰ کی مائیت میں آ گئے، تو یہ مائیت تو ہر کسی کو ملی، ان صحابہ کرام کو اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ کو، مگر جو مائیت، جو صحبت اور جو سنگت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، شاید وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی۔ وہ میرے آقا کے سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، ہجرت کے بھی ساتھی ہیں، پھر آپ کے مزار کے بھی ساتھی ہیں، آپ کی قبر میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پہلو میں جگہ دے رکھی ہے۔ تو جو معیت، جو صحبت اور جو سنگت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، وہ شاید کسی اور کا نصیب نہ بن سکی۔ تو اس سے مراد بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے، اور باری تعالیٰ والذین معہ کہہ کر سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر یہ جو آگے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہوتے ہیں۔ ویسے تو میرے آقا کا ہر صحابی، ہر اہل بیت کا فرد، اس کی یہی شان تھی کہ وہ کافروں کے لیے بڑا شدید ہوتا تھا، اور ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے، مگر بالخصوص یہ شان اللہ رب العزت نے جس درجے کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، وہ فقط انہی کا حصہ تھا کہ جن کا نام سن کر بھی بڑے بڑے بادشاہ اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے کانپ اٹھا کرتے تھے، اور جن کی نسبت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔
تو یہ شان جس درجے کی اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی، شاید وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی۔ تو اشداء علی الکفار کہہ کر باری تعالیٰ اس مقام پر بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں، باہمی محبت اور مودت کا پیکر ہوتے ہیں۔ ویسے تو یقیناً میرے آقا کے تمام صحابہ کرام کی یہ شان تھی، ان کا اسوہ تھا، اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا یہی کردار تھا اور یہی ان کے اخلاق تھے، مگر یہ شان جس درجے کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، شاید یہ کسی اور کا حصہ نہیں بن سکی۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا، بچ جانا، کسی کو مشکل میں دیکھ کر سکون میں نہ رہنا اور اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے قربان کر دینا، یہ شان بالخصوص اللہ نے عطا کی تھی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی شہادت کے وقت اپنی جان دینا تو گوارا کر لیا، مگر آقا کی امتیوں کو خود باہم دست و گریباں ہونا اس چیز کو گوارا نہیں کیا۔ اب اس واقعے کی تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں تھا۔ میکسیمم وہ لوگ جنہوں نے بغاوت کی، وہ بلوائی تھے، وہ 700 سے لے کر 2000 تک میکسیمم ان کی تعداد ملتی، جنہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ تو اندازہ کریں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں جن کے دور خلافت کے اندر ہی 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت پھیل چکی تھی، تو باقی کتنے ہوں گے جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ باقاعدہ فوج تھی، آرمی تھی، اور وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حفاظت پر خود حسنین کریمین علیہ السلام مامور ہوں اور اجازت مانگ رہے ہوں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، یہ 700 1000 1500 بلوائیوں کو تو ٹھکانے لگانا کام ہی کوئی نہیں ہے، مگر آپ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ نہیں، میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی مسلمان کا خون گرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی پامالی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا کہ اپنی جان بھی دے دینا مگر کسی کا خون گرتا ہوا دیکھنا گوارا نہ کرنا، یہ شان اگر کسی کو میسر تھی تو ویسے تو سب کو تھی، مگر بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شان وافر مقدار میں عطا کی تھی۔ لہذا رحماء بینہم، اس کی تعبیر میں مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اور پھر یہ جو آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، عبادت گزاری میں مصروف ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یقیناً یہ شیوا، یہ دستور بھی تمام صحابہ کرام کا تھا، اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا تھا، مگر یہ شان جس درجے کی مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی، یہ فقط انہی کا نصیب تھا کہ ان کی عبادت گزاری اس درجے کی تھی کہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام المتقین ہونے کا بھی ٹائٹل عطا کیا، ان کو متقیوں کا امام بنا دیا گیا۔ اور یہ وہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی عبادت گزاریوں کا عالم یہ ہوتا کہ آپ کے ایک نیزہ لگ گیا جس کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو کسی نے مشورہ دیا بس 2 رکعت نماز کی نیت کرنے دو، اس کے بعد یہ نکال دینا، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس کمال یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہوتے کہ آپ کا وہ نیزہ نکال دیا گیا دوران نماز، خون کے فوارے نکل پڑے مگر آپ کو تکلیف کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ تو یہ شان بالخصوص مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کا اثر ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے نظر آتا ہے۔ ویسے تو قیامت تک میرے آقا کی امت کے ایسے اہل ایمان آتے رہیں گے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عبادت گزاریوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، تو ان کی سجدوں کا اثر ان کی پیشانیوں سے نظر آتا ہے، وہ نور ان کی پیشانیوں سے جھلکتا نظر آتا ہے۔ اور یہ کیفیت دیکھنی ہو تو کبھی حضور شیخ الاسلام کے چہرے کو دیکھا کر، کس طرح نور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے،
اور کتنے لوگ یہ کمنٹس دے چکے ہیں کہ بڑھاپے کے ساتھ، عمر کے ساتھ ہر کسی کا حسن ڈھلتا ہے، مگر حضور شیخ الاسلام کی شخصیت وہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے آپ کا حسن پہلے سے اور نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں کبھی آپ یکسوئی کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ والوں کے چہرے کیا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں فرمایا تھا، حل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ تم میں سے اچھے کون ہیں، بہتر کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جو خدا سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کر دیں۔ تو ان کے چہروں میں کچھ تو ایسا نظر آتا ہے نا کہ جن کے چہروں کو تکنے سے بندے کا مولا سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال ہو جاتا ہے، جن کو دیکھنے سے خدا کی یاد دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے اثر ان کے چہروں سے، پیشانیوں سے نظر آتے ہیں۔ تو یقیناً یہ شان صحابہ کرام کی تو پھر بدرجہ اولا تھی، اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی تو وہ درجہ اولا تھی، مگر صرف ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہسٹری اور تاریخ کے اندر یہ جملہ اگر ملتا ہے تو ان ہستیوں کے لیے میری نظروں سے گزرا ہے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وقت آیا تھا اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی تھی، قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ محبوب ان سے فرما دو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ، اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ میرے آقا واپس پلٹے تو جس ترتیب سے آیت اتری تھی اسی ترتیب سے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ بیٹوں کی جگہ میرے آقا نے حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا، عورتوں کا ذکر تھا سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لے لیا، جانوں کا ذکر تھا تو اس کی جگہ خود اور مولا کائنات علی شیر خدا کو ساتھ لے لیا۔ اور میں بتا رہا ہوں جس ترتیب سے آیت اتری ہے اسی ترتیب سے آپ نے لشکر تیار کیا۔ آگے آگے میرے آقا ہے تو پہلے بیٹوں کا ذکر تھا تو اپنے دائیں بائیں حسنین کریمین کو اپنی انگلیاں تھما لی، پھر عورتوں کا ذکر تھا تو آقا کے عین پیچھے پیچھے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، اور جانوں کا ذکر تھا تو سب سے پیچھے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ تو یہ 5 نفوس قدسیہ پر مشتمل قافلہ جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو دور سے دیکھتے ہی ان کا لیڈر، ان کا پوپ اور ان کا بڑا جو ہیڈ اور پادری تھا وہ پکار اٹھا کہ اللہ کی عزت کی قسم ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آج اگر وہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے کا حکم دیں گے تو آج پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے جنگ نہ کرنا، ان سے کوئی مناظرہ نہ کرنا۔ تو کچھ تو چہروں میں ان کو نظر آیا ہوگا نا۔ تو باری تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے سجدوں کا اثر ان کی پیشانیوں سے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پھر خلفائے راشدین کا بالترتیب اسی ترتیب سے ذکر کیا جو ترتیب ہمارے ہاں مانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، پھر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر۔ گویا خلافت راشدہ کی ترتیب کے مطابق قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جنرلائز کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی سجدوں کا اثر پھر ان کے چہروں اور پیشانیوں سے نظر آتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کیا، پھر صحابہ اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا ذکر کر کے ہمیں یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ لوگوں صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کے نفوس قدسیہ، فرمایا کوئی کچھ نہ بن سکا، جو کچھ بنا وہ نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بنا ہے۔ لہذا صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام
یہ نفوس قدسیہ بھی ہمارے دلوں کا چین اور سکون ہے۔ جب تک ان دونوں گھرانوں کے ساتھ ہم نسبت سگانہ قائم نہیں کرتے تب تک نہ دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی کسی کا مقدر بن سکتی ہے۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ایمان میں مزید جلا چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ایمان محفوظ اسی کا رہے گا جو صحابہ کرام کے در کے ساتھ بھی نسبت سگانہ قائم کرے گا اور اہل بیت کے در کا بھی سگ بننا اپنی سعادت سمجھے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان دونوں گھروں کے ساتھ اپنی نسبت غلامی قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔